اسٹوڈیو میں بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر سیاستدان ہیں اقبال یوسف ناگوری صاحب، فائنانس سیکرٹری سے. سر خوش آمدید کہیے سر شو میں. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ وہ حکومت کی طرف جو توپیں تھی اب ان کا رخ سب ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف کیوں کر دیا ہے؟ جی ہم نے نہیں کیا، انہوں نے خود ہی کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ جو ہے ایک جنرل کو زیب نہیں دیتے. جس طرح انہوں نے کہا، انہوں نے کہا اب 4 کروڑ مینڈیٹ لوگوں نے دیا اور منتخب کیا وزیر اعظم. جب 37 مہینے یہاں تھے تب تو کوئی ایسی مطلب باتیں نہیں تھیں. اب تو میں یہ دیکھ رہا ہوں میڈیا پہ کہ ہر شخص بول رہا ہے. بلاول بھٹو صاحب بول رہے ہیں، عثمان بخاری بول رہی ہے، اور خالد مقبول صدیقی کو میں نے سنا، اور تمام کو بولا. اس طرح بول رہے ہیں کہ جیسے یعنی انہوں نے 78 دور کو اسٹڈی نہیں کیا، دیکھا ہی نہیں انہوں نے. بھائی وقت سب پہ آتے ہیں، لیکن اتنا بھرم ہونا، اس طرح ہونا. پورا عالمی میڈیا آپ کو دیکھ رہا ہے، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. واحد لیڈر ہے ہمارا جو کہ جیل میں ہے، جیل کاٹ رہا ہے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ آئے اور جناب کچھ عرصے تھوڑا سا رہے اور اس کے بعد چلے گئے. اس کے بعد جب دوبارہ آئے تو آئین کے مطابق ان کو فیس کرنا نہیں. تو آپ لوگ اس کو جیل کاٹنے دیں نا اقبال صاحب. نہیں تو کاٹ رہے ہیں آپ لوگ روز دے اڈیالہ کے باہر ابھی بھی دھرنا چل رہا ہے جیل کے باہر. دیکھیں دھرنا ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے. حق نہیں ہے نا، جیل کے کچھ قانون ہیں، کچھ قاعدے ضوابط ہیں، جیل کے قوانین ہیں، تو ان کو ہم فیس کر رہے ہیں جناب. کورٹ بھی فیس کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. 1.5 مہینہ تقریباً ہونے والا ہے اور ملاقات نہیں. تو بھائی ہمیں تشویش ہوگی نا، ان کی بہنوں کی وہ ہوگی تشویش. اور بالکل ہے، وہ ایک خاندان کو، ایک گھر کو، پوری پارٹی کو، پورے پاکستان کی پارٹی ہے، 4 صوبوں کی پارٹی ہے، ایسا تو نہیں ہے. اور انہوں نے، ہمارے خان صاحب نے کون سا اتنا بڑا قصور کر دیا بھائی؟ یہ تو یہ تمام معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کیسے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ساری صورتحال جس دن سے پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ رد عمل آتا ہے. لوگوں کی اپنے مزاج ہوتے ہیں، کوئی سخت ہوتا ہے، کوئی نرم ہوتا ہے. لیکن میں اس کے خلاف ہوں. بات اس سے ہی ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے اتنا بھڑکا دیا ہے کہ پوری دنیا حیران ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک جنرل ہیں، 22 گریڈ کے آفیسر ہیں. وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ملک کے حاکم نہیں ہیں، وہ ایک ادارہ ہے. ایک ادارے کو ادارے میں رہ کے ہی بات کرنی چاہیے. ہمارے خان صاحب کو یہ کہنا اور اس طرح کے نازیبہ الفاظ کہنا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھے ہیں. بالکل غلط بات ہے. 4 کروڑ عوام کے مینڈیٹ سے ہمارا لیڈر آیا ہے اور ایک 4 صوبوں کا لیڈر ہے ماشاءاللہ. اور ہماری کیپے کی ہے گورنمنٹ، مانتے ہیں. لیکن ایک عرصے سے ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی داستان آپ کے سامنے ہے. کوئی ہم نے ایسا جلسہ، ایسی کوئی کام نہیں کیا جس میں توڑ پھوڑ. آپ مجھے بتا دیں، کوئی ایک آپ مجھے واقعہ بتا دیں جس میں ہوا ہو. اس سے پہلے کے جو واقعات تھے، اس کے بعد کے اب جب نہیں، آپ کہتے ہیں مذاکرات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، حکومت والے تو چور ہیں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات آپ کیوں کریں گے؟ بھائی دیکھیں، اس لیے کریں گے کہ انہوں نے ہم پہ الزام لگایا ہے، ہمیں اتنا کچھ کہا ہے، تو ہم کریں، ہمیں دیں، موقع دیں، ہم کریں گے، مذاکرات کریں گے. سارے ہی ہم نے راستے کھولے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن اس طرح کی دھونس اور دھبک، اور اس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر کیا یہ مائنس ہو جائیں گے عمران خان؟ عمران خان مائنس نہیں ہو سکتے، نہ کوئی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر. اور انشاءاللہ میں ہی کہتا ہوں کہ یہ نہیں، ایم کیو ایم نے مشورہ دیا آپ کو. ایم کیو ایم نے اس دن پریس کانفرنس کی، ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے بانی کی قربانی دی ہے، آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں. ہاں جی، ان کی ہم کہنے سے قربانی ہم دے دیں. آج وہ کس لیے بیٹھے ہوئے؟ قربانی دے دی نا، یہ بھی اپنی پوری قربانی دیں. 4 ان کے گروپ بن گئے ہیں، حکومت بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا مینڈیٹ کچھ بھی نہیں ہے، چوری کا مینڈیٹ ہے. سارا مینڈیٹ ہمارا تھا. یہ سارے فارم 47 والے بھونک رہے ہیں اس وقت میں نے یہ دیکھا. بلاول بھٹو بھی کر رہے ہیں، عثمان بخاری بھی کر رہی ہے، خالد مقبول صدیقی. ان سے پوچھے شرم، جس طرح خواجہ آصف کہتے ہیں کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو. شرم کہاں ہے ان کی؟ یہ کون سے انداز سے بات کر رہے ہیں؟ انہیں کہیں گے تمہارا مینڈیٹ ہے، تم تو کچھ مجھے اور کہنا پڑے گا. لیکن میں نہیں کہتا، اس وقت حالات ذرا مناسب نہیں ہے. کہنے کا میرا مقصد ہے پہلے آپ اپنے آپ گروبانوں میں چھانکیں. آپ دیکھیں آپ کون سے آپ ٹکٹ پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے اپنے لوگوں کا کہنا ہے، ان کے اپنے جو منتخب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم آ جائیں گے. اتنا نواز لیا، سارا مینڈیٹ ہمارا. 22 ہمارے یہاں کراچی کے، ہمارے ایم پی ایس کے جو ہے نا وہ لے کے، اور اس میں سے جو ہے نا وہ سارے کے سارے 24 تھے، جس میں سے 21 جو ہے نا ہمارے جو ہے وہ سیٹیں ہماری غائب ہو گئیں. اور وہاں ہمارا 180 کا مینڈیٹ تھا، اور یہ 17 بیٹھے ہوئے. آپ کو خبر دوں جی، اڈیالہ کے پاس خان صاحب کی بہنیں بیٹھی ہیں. دیکھیں صحافی نے سوال کیا کہ بی بی فیلڈ مارشل چیف آف آل ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب کہہ رہی ہے میں اس پہ بات ہی نہیں کروں گی، وہ کوئی سیاستدان تھوڑی نہ ہے اور وہی سارا قصوروار ہے. اور
सब कसूरवार भी उसी को ठहराते हो, बात भी नहीं कहते। यार वजीर आजम साहब कह रहे हैं आए आप मेरे साथ बात करें, आप कह रहे नहीं वजीर आजम से बात नहीं करेंगे। खान साहब की बहनें हैं, फिर वो इंडियन चैनलों पर जाके बैठ गई सारी हमशीराएं। क्या ये आपने अच्छा काम किया? देखिए जी, ये क्लियर हुआ है कि आजकल इतना फेक चल रहा है कि आपसे लेते हैं और तमाम चीज़ें करने के बाद मीडिया को आप जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उन्होंने इस तरह का उन्होंने सिर्फ एक मजलूम अपनी आवाज़ उठाई है, लेकिन उन्होंने इस तरह करना ही जितने 6 भारतीय चैनलों पर आवाज क्यों उठा रहे हैं? हम आपको नहीं बिठा रहे, आप अभी नहीं बैठे हुए, बिल्कुल आप यहाँ आवाज उठाएं। बिल्कुल बात कर रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि भाई हम तो चाहते हैं कि कोई भी मामला हो वो पाकिस्तान के भारत के कंधे पे सर क्यों रखा? देखिए सर, ये तो मिला लिए जाते हैं ना कि वक्त आता है तो लोग कहते हैं इससे ये हुआ था फलां हुआ था, दुनिया में मुख्तलिफ वाक़यात। क्या खान का नजरिया, खान का नजरिया, क्या हमशीराओं का नजरिया, क्या सीएम KPK का नजरिया अलग अलग है? देखें जी, ये वो तो इस वक्त हमसे राब्ता ही नहीं हो रहा है। हाँ, आप नजरिए की बात करें, हमारी पार्टी का नजरिया ये नहीं है। हमारी पार्टी का अवाम तमी का रहा है, हमने जितने जलसे जितने कुछ किए, खान साहब ने भी किए, कभी भी नहीं कहा कि कोई इस तरह की बात करे। हम कहते हैं फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, और ये तमाम जो है वो चीज़ें हमारे साथ हैं और सबके साथ होती है। हम उन्हें फेस कर रहे हैं, हम कोर्ट को फेस कर रहे हैं, तमाम कर रहे हैं, लीगल वे में जा रहे हैं हम। लेकिन हमें आपको पता है हमारे साथ भारत में भंगड़े डाल रहे हैं, वो तो करेंगे, हमारे भंगड़े डाल रहे हैं। वो भाई आपने मौका दिया ना, आपने मौका दिया नहीं जी, हमने मौका नहीं दिया। बैठी वहां, देखिए उनकी बहनें हैं, हाँ, बहनें खानदान होता है। हाँ, तो वो भारतीय टीवी पे क्यों बैठी? पॉइंट इज दैट। देखिए पॉइंट ये है कि वो जियो के वो है हमारे शहजाद साहब के लिए, जियो के शहजाद साहब, वो पता क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे मैंने टाइम मांगा मुझे नहीं दिया। देखिए साफी हजरात अपनी जगह सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। और मैं ये कहता हूँ कि फिजा बरकरार रहे, ये मुल्क है तो हमें। देखिए जी, हम ये कहते हैं कि ये जिस तरह की जो भी जज्बात हैं इस वक्त में इसका काम नहीं है, लेकिन जज्बात भड़काए जाते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पैदा किए जाते हैं। इस वक्त में मेरी अपनी तमाम से दरख्वास्त है, हाथ जोड़ कर दरख्वास्त है कि मुल्क है तो हमें। भाई ये मुल्क हमारा इस वक्त में बाहर के ले रहा है, माशाल्लाह दुनिया में एक नाम है। और आसिफ मुनीर साहब को भी हम सलूट करते हैं माशाल्लाह, और हमें खुशी हमें कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारी भी खुशी यही है। लेकिन ये कि ये कुछ जज्बात के जो हैं वो मैं उसके बरक्स नहीं कहता। हमारा पार्टी का नजरिया कभी भी नहीं रहा। हम तो कहते हैं, हमारा लीडर खुद कहता है कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन अब ये चीजें पैदा हुई है ना, हालात से पैदा हुई है, मुलाकातें नहीं हो रही हैं, तो आप नहीं हो रही हैं। आप ये जो बयानात आपकी हुकूमती हल्के दे रहे हैं जी, KPK के रहनुमा जो बयानात दे रहे हैं, आप उसकी मजम्मत करें। नहीं देखिए जी, हम तो मैंने तो आपके सामने कहा KPK की है, एक गवर्नमेंट है, और वो जिस तरह उनको मुलाकातें नहीं करवा रहे, उनकी भी लचक करनी चाहिए, हुकूमत की भी लचक करनी चाहिए नहीं सर। देखें ताली दोनों हाथ से बचती है ना। अब उन्हें जब मुलाकातें नहीं हो रही, उन्हें कहा जा रही गवर्नर आ जा रहा है, फिर ये कुछ आ रहा है, तो ये सबको आपको भी देखना चाहिए ना। हुकूमत भड़का रही है ना, और उससे मजे ले रहे हैं तमाम लोग जो बैठे हुए। फार्म 47 की पैदावार है, आई समझे। अब ये बताएं, मैंडेट से आए हुए लोग कभी भी जो है ना, मतलब गलत बात नहीं करेंगे। खान साहब बैठे हुए मैंडेट से बैठे हुए हैं। अच्छा। और ये नवाज शरीफ की मिसाल ले लें आप, कुछ दिन रहे, उसके बाद जब रिलीफ मिला गए तो दोबारा आने के बाद जलसा किया। उन्हें कोर्ट से रब्ता करना चाहिए था, उनको तमाम क्लोज कर दिए गए, उनके तमाम चीजें मिले, शुगर मिले, तमाम हिसाब किताब कोई है ही नहीं। जैसे बहुत बड़े पास है जी। देखें ना, फिर हम दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे जी। मुझे आप ये बताएं कि इससे पहले भी एक मुलाकात हुई खान साहब की हमशीरा की, जब वो जेल से बाहर आई, साफ़ी ने बोला बीबी आप लोगों ने कहा था मर गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, खान मर गया, भारतीय मीडिया पे भी चले गए, खान कैसा है? बोले बेहतरीन है, जबरदस्त। लेकिन वो आसिम मुनीर साहब पर गुस्सा कर रहे हैं कि ये सब यही करवा रहे हैं। अब ये क्या बात हुई? देखिए जी, वो खातून है, हमारी इज्जत है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कुछ अल्फाजों को तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है। ने आपका क्या बिगाड़ा है? नहीं, क्यों बिगाड़ेंगे? हमने तो कहा आपसे, हम तो इज्जत करते हैं। भाई अफवाज है तो हमें, हमारा मुल्क है, हम जो आसानी से सो रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जो है मुल्क के अंदर सब कुछ हाल में थे। लेकिन देखिए, हमें भी मौका, हमारी पार्टी को भी, जिस तरह फैसल बड़ा पता क्या कह रहे हैं? फैसल भगोड़ा है सर, वो बताओ क्या कह रहे हैं? नहीं, उसकी वो कह रहे हैं PTI हमारा इतनी जुर्रत है, मेरा नाम ले। बिल्कुल जुर्रत है। मैं बड़े इस मीडिया बैठ के ले रहा हूं कि वो हमारे टिकट पे आने के बाद आज वो सेनेटर बना है, आज वो उस गोद में जाके बैठ गया है, और जिस तरह की वो बकवास कर रहा है वो सब लोग देख रहे हैं। उसकी जो लैंग्वेज है, उसका स्टाइल, उससे कहे ये इसको उतार के बैठे, बात करें हमसे। शेख रशीद साहब याद आ रहे हैं? शेख रशीद याद आ रहे हैं?
میں وہی تو کہہ رہا ہوں سر، وہ شین نکالنے چلے تھے نا آپ کے حکومت میں، وہ بھی تو آپ کے وزیر تھے، آپ کے اتحادی تھے. لوگ آتے ہیں سر، دیکھیں کسی کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے، پارٹیوں سے ہی لوگ آتے ہیں نا. ہاں. تمام پارٹی جب نئی نئی کوئی پارٹی آگے بنتی ہے، تمام پارٹیوں کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. امریکہ سے تو لوگ نہیں آتے، یورپ سے تو لوگ نہیں آتے. فیصل وارڈا پتہ کیا کہتے ہیں؟ فیصل وارڈا نے کہا کہ کل یہ لوگ جائیں دھرنے دے جا کے اڈیالہ جیل پہ، لیکن گیٹ نہیں کھلے گا، جائیں. اور وہی نہیں کھلا. دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں نا ان کی مانی جائے گی. ہاں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ٹکٹ سے آنے والے اس عمران خان کو جو کسی وقت میں بیٹھ کے ان کی قدم میں بیٹھ کے کہتے تھے یہ میرا باپ ہے، یعنی بڑی مطلب بات کرتے تھے، آج وہ اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. خواجہ آصف کے الفاظ کوٹ کریں آپ کہ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. ان سب سے میں کہتا ہوں، تمام سے کہتا ہوں، جو آج اس طرح نکل کے بول رہے ہیں، بڑے شعروں کی طرح بول رہے ہیں. 37 مہینے جب ہمارا شعر رہا یہاں تو کسی کے الفاظ نہیں نکلتے تھے، اور ہم نے کسی پابندی نہیں لگائی. ہم نے سب کو کہا کہ آپ جلد سے کریں، جلوس کریں، جو کچھ کرنا ہے کریں. لیکن آج ہم پر تمام جو ہے وہ ہیں پابندیاں. کیوں ہیں پابندیاں بھائی؟ آئین پاکستان کا کہتا کیا ہے؟ آئین نہیں کہتا، ملک کی سالمیت ضروری ہے. سکوت ڈھاکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. فاطمہ جناح سے مسئلہ چل رہا ہے. یہ فاطمہ جناح کے بعد میں شیخ مجیب کا اور اس کا سلسلہ چلا، اس کے بعد بھٹو والا چلا. نہیں تو آپ کا جب عمران خان وزیر اعظم تھا تب بھی تو یہ باتیں کرتے ہوئے اچھے لگتے نا اب ہمیں. لیکن سر ہمارے معاملات ہم نے تو آج تک نہیں کیا. میں تو آج کہہ رہا ہوں، تو تب آپ نے کہا تھا نا فوج کا جنرل باپ ہوتا ہے. اولین ہے، دیکھیں ملک کی سالمیت ہمیں اولین ہے. میں آپ سے پھر کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے جی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو دیگر مہمانوں سے ملواتے ہیں.